بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ ایسی خبروں کا تذکرہ بہت ضروری ہوتا ہے جو ہمارے میڈیا کے اوپر نہ آ رہی ہوں۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امریکی کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی کی جو سالانہ رپورٹ آئی ہے 2019 کی، جو فائنڈنگز تھی اس کے اوپر ایک رپورٹ بنائی گئی ہے۔ اس رپورٹ نے پاکستان کا مثبت اور پاکستان کا روشن چہرہ پوری دنیا کو دکھایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے جو ایک کیمپین سٹارٹ کر رکھی ہے مودی کا مکروہ اور انتہا پسندانہ چہرہ دنیا کو دکھانے کے لیے، اب وہ کامیاب ہو رہا ہے۔ اور اس انتہائی طاقتور کمیشن کی یہ جو رپورٹ ہے، اس کے اندر پہلی بار تاریخ میں بھارت کو اقلیتوں کے حوالے سے خطرناک ملک قرار دیا گیا ہے، غیر محفوظ ملک قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ عمران خان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، پاکستان کی فورن پالیسی کی کامیابی ہے۔ ہم سب پاکستانی جو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بھارت کو ریٹیلیشن کر رہے ہیں، ہم سب کی یہ کامیابی ہے۔ یہ جو رپورٹ جاری کی گئی ہے، اس کے مطابق پہلی بار یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ امریکی کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی نے یہ کہا ہے اپنی رپورٹ کے اندر کہ بھارت اب اقلیتوں کے لیے ایک انتہائی خطرناک اور غیر محفوظ ملک بن چکا ہے۔ اسی رپورٹ کے اندر پاکستانی جو اقدامات کیے گئے ہیں عدالتوں کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے، اس کو سراہا گیا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ بھارت کے حوالے سے کن اہم امور کے اوپر یہ رپورٹ کی فائنڈنگز آئی ہیں اور کن جو فیصلے تھے انتہا پسند نریندر مودی کے، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، تو اس میں سب سے زیادہ جو تنقید نظر آتی ہے اس رپورٹ میں، وہ متنازع شہریت بل ہے، جو سٹیزن امینڈمنٹ بل لایا گیا تھا بھارت کے اندر، جس کے تحت تارکین وطن کی رکنیت ختم کر دی گئی، ان کی شہریت ختم کر دی گئی بھارت کی طرف سے۔ لہٰذا یہ جو کمیشن ہے، اس کے مطابق یہ جو متنازع شہریت بل آیا ہے، اس کے تحت بھی مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور یہ سب سے خطرناک چیز سامنے آئی ہے اس رپورٹ کے مطابق بھارت کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ بابری مسجد کا جو فیصلہ بھارتی سپریم کورٹ نے سنایا ہے، اس کے اوپر بھی سخت تنقید کی گئی ہے اس کمیشن کی طرف سے اس رپورٹ کے اندر، اور کہا گیا ہے کہ کسی کی ایسی جگہ، ایسی عبادت گاہ جس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی مذہبی ان کی دل لگی تھی، اس جگہ کو اس طریقے سے کسی اور مذہب کو دے دینا سپریم کورٹ، بھارتی سپریم کورٹ کا ایک انتہائی غلط فیصلہ ہے، جس سے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے، ان کی دل آزاری ہوئی۔ لہٰذا بھارتی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر بھی، بھارتی حکومت کے اس سٹانس کے اوپر بھی، جو بابری مسجد کی جگہ انہوں نے مندر کی تعمیر کے لیے دی ہے، اس کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی ہے، جو ان کی اسپیشل ان کو سٹیٹس حاصل تھا کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کو، اس کی جو خصوصی حیثیت ختم کی گئی ہے، اس کو بھی اس رپورٹ کے اندر سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ جو بھارت یہ کہتا ہے کہ وہ عالمی جو انسانی حقوق ہیں اس کا بہت بڑا رکھوالا ہے یا اس کو پروموٹ کرنے والا ہے، تو یہ ساری باتیں غلط ہیں، کیونکہ یہ جو تین چیزیں انہوں نے ڈسکس کی ہیں اس رپورٹ کے اندر، متنازع شہریت بل، بابری مسجد کا بھارتی سپریم کورٹ سے فیصلہ، اور مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ، اس رپورٹ میں جو اس کے اراکین ہیں اس کمیشن کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کا جو اس کے اقدامات ہیں وہ مختلف ہیں، بھارت کے نعرے اور بھارت کا یہ جو کلیم ہے وہ مختلف ہیں۔ لہٰذا ان تین اقدامات کی روشنی میں بھارت کو اقلیتوں کے لیے ایک خطرناک ملک قرار دیا گیا ہے امریکی کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی کی طرف سے۔ اچھا، اسی کمیشن نے پھر اپنی ریکمنڈیشن میں یہ بھی کہا ہے کہ امریکی کانگریس بھارت کے حوالے سے وہاں پر جو اقلیتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے جو سماعت کر رہا ہے، جو اس کا نوٹس لے رہا ہے، وہ جاری رکھے۔ یہ ریکمنڈیشن دی گئی ہے امریکی کانگریس کو کہ وہ ہندوستان میں مذہبی آزادی سے متعلق اپنی سماعتیں جاری رکھے۔ اسی کمیشن کے تحت مذہبی آزادی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے، ان کو مانا گیا ہے، ان کی ریکگنیشن کی گئی ہے۔ سب سے بڑی جو چیز تھی جس پہ سب سے زیادہ تنقید کی جا رہی تھی، آج بھی جب ہم یہ اس رپورٹ کی روشنی میں یہ بات کر رہے ہیں، تو عمران خان صاحب پر ایک دفعہ پھر یہ الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے کرتارپور راہداری شاید کسی
مذہب کو سپورٹ کرنے کے لیے کی تھی، یا کسی یعنی قادیانیوں کے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جو ترجمان تھے وہاں پر FWO کے اور جو اس کے پروجیکٹ مینیجر ہیں، فوج کے افسر ہیں، ان کے مطابق وہاں قریب قادیانیوں کو کوئی زمین نہیں دی گئی، اور یہ صرف یہاں کے جو مذہبی طبقات ہیں، یہ عمران خان کی اس بہت بڑی کامیابی کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے جو کرتارپور راہداری کو جو ہے وہ پاکستان کے جو عالمی امور کو سمجھتے ہیں لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کی اب تک کی سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑا یہ چھکا لگایا گیا تھا عمران خان کی طرف سے آتے ہی، اور اس نے سارے ہندوستان کی ساری اقلیتوں کا دل عمران خان سے، پاکستان سے جوڑ دیا تھا، خصوصاً پوری دنیا کے اندر سکھ جو بھارت کے اندر بھی ایک بہت بڑی تعداد کے اندر ہیں، پوری دنیا میں بہت بڑی تعداد میں ہیں، تو یہ جو کرتارپور کی مذہبی راہداری کھولی گئی اور ان کو کرتارپور صاحب تک ایکسیس دی گئی بھارت کی طرف سے، تو یہ ایک بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ ایک نیریٹو چینجنگ ایک عمران خان کی ایک اننگز تھی، جس نے بھارت کے اندر عمران خان کا امیج اور پاکستان کے امیج کو بہت زیادہ تقویت دی، بہت زیادہ ایک روشن امیج سامنے آیا ہے۔ اور اس کمیشن نے، یہ جو امریکی کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی ہے، اس کا کہنا بھی یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت نے جو کرتارپور راہداری کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان اقلیتوں کا تحفظ بھی کر رہا ہے اور اقلیتوں کی خوشی کے لیے، اقلیتوں کی آزادی کے لیے کام بھی کر رہا ہے۔ پھر پاکستان کی جو پہلی سکھ یونیورسٹی کا افتتاح کیا گیا ہے، اس حوالے سے بابا گرو نانک یونیورسٹی، اس حوالے سے بھی یہ زبردست اس کو سراہا گیا ہے اس رپورٹ کے اندر۔ اور ساتھ پھر ہندو مندر جو بند تھے ان کی ری اوپننگ کے حوالے سے جو پاکستانی حکومت کے اقدامات ہیں اس کو سراہا گیا ہے۔ پھر توہین رسالت کے الزامات پر پاکستانی سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں اس کو سراہا گیا ہے، اس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب بیک وقت بھارتی سپریم کورٹ کا بابری مسجد کے حوالے سے فیصلوں کے اوپر سخت تنقید کی گئی ہے، کشمیر کی متنازع جو انہوں نے خصوصی حیثیت ختم کی تھی اس کے اوپر تنقید کی گئی ہے بھارتی سپریم کورٹ کے اندر، اسی وقت پاکستانی سپریم کورٹ اور پاکستانی عدالتوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ انہوں نے میرٹ کے اوپر فیصلے دیے ہیں۔ جو توہین مذہب اور توہین رسالت کے الزامات تھے، آسیہ بی بی والا کیس سب سے بڑا کیس ہے جو اس صورتحال میں، جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے کہ ان کے خلاف چونکہ غیر ضروری ایک کیس تھا، ان کے خلاف ثبوت سامنے نہیں آ سکے، لہٰذا پاکستان کی جو سب سے بڑی عدالت تھی اس نے ان کو بری کر دیا، باعزت بری کیا، لہٰذا اس فیصلے کو بھی بہت زیادہ اچھے انداز میں، اچھے الفاظ میں اس رپورٹ کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے۔ پھر ایک اور جو چیز پاکستانی حکومت کر رہی ہے جس کو اس رپورٹ میں سراہا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اقلیتوں کے خلاف مواد پر حکومتی اقدامات کی تعریف، یعنی پاکستان کے اندر اقلیتوں کے خلاف کوئی بھی مواد چھاپا جا رہا ہے یا کسی دیوار کے اوپر سلوگنز لکھے جا رہے ہیں یا کہیں پہ کوئی تقریر ہو رہی ہے، تو اس کے خلاف پاکستانی حکومت کا ایک سخت موقف ہے اور پاکستان اس کے خلاف اقدامات بھی کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ اقدامات اب نوٹس ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، کیونکہ عمران خان کی حکومت، عمران خان کی فارن پالیسی، عمران خان کا ٹویٹر ان چیزوں کو نوٹس کروا رہا ہے، لہٰذا اب ہر طرف سے پاکستان کے لیے اپریسیشن آ رہی ہے، اور مودی کا جو مکروہ انتہا پسندانہ چہرہ ہے وہ بھی دنیا کے سامنے جا رہا ہے۔ ایک اور چیز جو اس میں ڈسکس کی گئی ہے وہ یہ کہ 2019 میں بھارتی اقلیتوں پر حملے میں اضافہ ہوا، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے، جو میں اپنی اکثر ویڈیو میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے ہی بی جے پی کی سیکنڈ ٹرم شروع ہوئی تو ان کو ایک فری ہینڈ دے دیا گیا بی جے پی کے غنڈوں کو، اور اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم جو تھا بھارت کے اندر اس کو گیئر اپ کیا گیا، اور ہم نے پھر دیکھا کہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، عبادت گاہوں کی بے حرمتی کی گئی، اقلیتوں پر کھلم کھلا تشدد ہوا۔ دلی کے اندر جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دلی کے اندر موجود تھے، اس وقت دلی کے اندر 40 سے زیادہ اقلیتی لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، ان کی زندگیاں چلی گئیں اور جان سے گئے، اور اس میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، لہٰذا اس کے اوپر بھی بڑی سخت ریزرویشنز آئی ہیں اس رپورٹ کے اندر۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہندوستان پر اب کڑی نگاہ رکھی جائے، ہندوستان کے خلاف اقدامات کی، جو ہندوستانی اقلیتوں کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں ان کے اوپر پابندی بھی لگائی جائے اور ان کے خلاف اقدامات بھی کیے جائیں، یہ بھی ریکمنڈیشن ہے اس رپورٹ کی امریکی کانگریس کے لیے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو نیو دلی کے اندر
امریکن سفارت خانہ ہے وہ اقلیتوں کا تحفظ یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کرے، اور جو اقلیتوں پر تشدد ہو رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ احتجاج بھی کریں۔ تو یہ تھی ایک رپورٹ جو نظر انداز کی گئی ہمارے میڈیا کی طرف سے۔ ہمارے میڈیا کے لیے وہ ٹاپک اہم ہوتا ہے جو عمران خان کے خلاف ہو۔ یہی رپورٹ اگر پاکستان کے خلاف ہوتی تو اب تک جیو کے ہر بولیٹن میں یہ چل رہی ہوتی، اور سلیم صافی سے لے کر عمر چیمہ تک، اور حامد میر سے لے کر ہر جو آپ عمار مسعود کہہ لیں، جو بھی، یعنی اتنی بڑی لسٹ ہے، اب تو نام لیتے ہوئے بھی بندہ تھک جاتا ہے، ان سب کے ٹویٹر پہ نظر آتی۔ لیکن چونکہ اس میں پاکستان کی تعریف تھی، عمران خان کی تعریف تھی، اور جیو اور جنگ جن سے امداد لیتا تھا ان کی اس کے اندر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ان کو، لہٰذا اس کو کہیں ڈسکس نہیں کیا گیا۔ یہ پاکستان کی کامیابی ہے، پاکستانیوں کی کامیابی ہے، عمران خان کی کامیابی ہے، لہٰذا اس کو سیلیبریٹ کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، اور اسی طرح جو مشن ہے 5th جنریشن وارفیئر کا، اس کو جاری رکھیے، تاکہ بھارت کا جو بھارت سرکار کا انتہا پسندانہ چہرہ ہے، جو مکروہ چہرہ ہے مودی کا، وہ پوری دنیا کو اسی طرح دکھایا جاتا رہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔